علی ابن ابی طالب کے بچے اور رسول خدا کے نواسے کن حالات میں سن بلوغ کو پہنچے، اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ زینب بنت علی نے اپنے بزرگ باپ کے فیض تربیت سے وہی سب کچھ حاصل کیا جو ان کے بھائیوں کو ملا۔ اگر فاطمہ زہرا کا علم، خدا ترسی، جفا کشی، ایثار، صبر و برداشت اور انسان دوستی ملی تھی، تو علی ابن ابی طالب کی جرت، حوصلہ مندی، بے خوفی، حق گوئی، شجاعت، استقلال، فصاحت و بلاغت بھی ورثہ میں پائی۔ زینب بنت علی جوان ہوئی تو ان کے حسن و جمال، علم و فضل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ انہیں لوگ عاقلہ عرب کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ستیلی مائیں ام البنین اسماء بنت امس اور امامہ بن ابی العاص کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزری۔ سب بڑے سکون سے مل جل کر رہتے تھے۔ گھر کی فضا نہایت خوشگوار تھی۔ ان کی مائیں ان سے پیار بھی کرتی تھیں اور قدر و منزلت بھی کرتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر فاطمہ زہرا یاد آ جاتی تھیں۔ تنگی ترشی میں بھی فراخی پیدا کر کے گزر بسر کرنے کا فن انہیں بخوبی آتا تھا۔ کم سن ہوتے ہوئے بھی ان کی رائے صائب سمجھی جاتی تھی۔ خاندان میں عبداللہ بن جعفر کے فضل و کمال کا چرچا تھا۔ وہ زندہ و جاوید حضرت جعفر طیار کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان کی جملہ خوبیوں کو دیکھ کر علی نے اپنی پیاری بیٹی کی نسبت کے لیے انہیں منتخب کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر ہاشمی نوجوان تھے۔ ان کی پیشانی مہر درخشاں کی طرح روشن تھی۔ صورت اور سیرت میں رسول خدا سے بہت مشابہ تھے۔ رسول خدا بھی ان کے قدردان تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ شادی کے بعد زینب کو محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر چلی گئیں۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ عبداللہ بن جعفر قابل قدر انسان تھے اور کردار کے لحاظ سے ایک زندہ شخصیت تھے۔ اسلامی امور کے ماہر تھے۔ علی ابن ابی طالب کے دستے راست کی حیثیت سے ان کی علمی اور دفاعی مہم میں ان کا گراں قدر حصہ تھا۔ خاندانی روایات کے امین تھے۔ انہوں نے سماج اور دین کی ترقی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہیں دریائے سخاوت کہا جاتا تھا، مگر شادی کے بعد بھائیوں کی محبت اور خبرگیری میں کمی نہ آئی۔ زینب بغیر بھائیوں کی صورت دیکھے جی نہ سکتی تھیں۔ ان کی بیویوں اور بچوں سے بے انتہا انس تھا۔ وہ بھی ان پر جان فدا کرتے تھے۔ ان کے بھائیوں کے بچے اپنی ماؤں سے زیادہ پھوپھی سے مانوس تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی رہنما نظر نہ آتا تھا۔ حالات ایسے بگڑ چکے تھے کہ قابو میں لانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ لوگ جوق در جوق ان کی طرف آنے لگے، مگر انہیں ایسی گوشہ نشینی کی عادت ہو گئی تھی کہ ہجوم سے وحشت ہوتی تھی۔ جب لوگوں کی طرف سے تقاضا بڑھا تو کبیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے، میری جان چھوڑو، کسی اور کو تلاش کرو۔ تم لوگ اتنے خودسر ہو چکے ہو کہ جیسے بے مہار اونٹ۔ تم جانتے ہو میں بہت سخت گیر ہوں۔ مجھے اپنا امیر بناؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ میں تمہیں ہرگز کسی قسم کی چھوٹ نہیں دوں گا۔ مجھ سے تم کوئی رو رعایت کی امید نہ رکھنا۔ ہمیں منظور ہے، لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا۔ پھر بھی انکار کرتے رہے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یا علی، آپ دیکھ رہے ہیں قوم پر بڑی آزمائش کا وقت آن پڑا ہے۔ آپ کو اسلام کی تباہی کا بھی خیال نہیں؟ اس شر کے سیلاب کو روکنا آپ کا فرض ہے۔ علی پھر بھی ہچکچاتے رہے۔ وہ جانتے تھے سب خود غرض ہیں، جاہ پسندی کا چسکا پڑ گیا ہے، ذہنوں پر مادہ پرستی کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ حکومت کو مطلب براری کا وسیلہ مانا جاتا ہے، خلافت کو ملک گیری کا کھلونا بنا لیا ہے، کم ظرفی لوگوں کے دلوں میں پنجے گاڑ چکی ہے۔ ایسی صورت میں ذہنوں کو موڑنے اور طبیعتوں کا رخ بدلنے میں لوہے لگ جائیں گے۔ وہ انہیں غور کرنے کی مہلت بھی دینا چاہتے تھے۔ کل کو اٹھ کر یہ نہ کہنے لگیں کہ گھبراہٹ میں کچھ سوجھا نہیں۔ بیعت دل سے اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، ہنگامی جذبہ اور وقتی ضرورت کے زیر اثر نہ ہونا چاہیے۔ لوگوں، اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے مجھے اپنا امام بنانے کا فیصلہ کیا تو میں تمہارا اعلی کار نہیں بنوں گا۔
تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو، پرکھ چکے ہو، میں اصولوں کا پکا ہوں، قرآن اور سنت کے سوا کسی مصلحت کے آگے ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ اگر تم نے کسی اور کو چن لیا تو میں ایک مثالی شہری کی طرح تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن اگر مجھے منتخب کرتے ہو تو یاد رکھو میں کسی کے ذاتی مفاد میں کوئی دلچسپی نہ لوں گا۔ میں سخت گیر ہوں اور تم منمانی کے عادی ہو چکے ہو، میری سختیاں نہ جھیل سکو گے۔ یہ سن کر ان کے مداحوں کو اور بھی جوش آ گیا، لوگ بیعت کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ حملہ ہوا، ایسی گھمسان ہوئی کہ اپنے پرائے کا ہوش نہ رہا، ابائیں پھٹ گئیں، سروں سے امامے کھل گئے، جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، عورتیں اپنے مردوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لانے لگیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ علی ابن ابی طالب کا دور خلافت شروع ہوتے ہی بنی امیہ نے سر اٹھایا۔ وہ اس عرصہ میں اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ہر طرف خاک اڑنے لگی اور علی کو ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ سب سے پہلے تو حضرت عثمان غنی کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ 37 ہجری میں علی ابن ابی طالب اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان قصاص عثمان کے نام سے جنگ ہوئی۔ امیر شام آہستہ آہستہ طاقت پکڑتے جا رہے تھے، اب وہ بالکل ہی خود مختار ہو گئے اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عثمان پر قاتلوں نے حملہ کر دیا تو ان کی زوجہ حضرت نائلہ نے انہیں بچانے کے لیے ان پر اپنے ہاتھوں کا سایہ کر دیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ امیر معاویہ نے وہ انگلیاں اور خون میں ڈوبی ہوئی ابا کو مسجد کے ممبر پر لٹکا دیا۔ ماتم ہوا، زور و شور کی تقریریں ہوئیں، خون اسمان کا قصاص لینے کی شرط پر اپنے نام کی بیعت لی۔ اس طرح پہلی بار مسلمانوں میں پھوٹ کا بیج بویا گیا اور اعلان جنگ ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب کو فکر دامن گیر تھی۔ انہوں نے کہا، افسوس، زمانے نے پھاڑ کھانے والے خونی درندے کی طرح منہ کھول دیا ہے۔ باطل کا اونٹ جو دبکا بیٹھا تھا بلبلا رہا ہے۔ لوگوں نے فسق و فجور سے بھائی چارہ کر لیا ہے، سب رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ بیٹا آنکھوں کا نور نہیں، دھول بن گیا ہے۔ باپ کا سایہ جھلسی ہوئی آگ برسا رہا ہے۔ کمینے پھل پھول رہے ہیں، شرافت دم توڑ رہی ہے۔ حکمراں طبقہ سروں پر سوار ہے، درمیانہ طبقہ کھا پی کر مست پڑا ہے۔ فقیر و نادار کی مٹی خراب ہے، محبت صرف زبانوں پر رہ گئی ہے۔ زنا و بدکاری عیب نہیں، پاک دامنی کا مذاق اڑنے لگا ہے۔ دنیا کی ہوس میں آنکھوں والے اندھے ہیں اور کانوں والے بہرے۔ شیرازہ بکھر رہا ہے، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اسلام کا دامن دھڑا دھڑ چل رہا ہے۔ قوم ایک بے مہار اونٹنی کی طرح بھٹک رہی ہے، رکھوالا راہ بھول چکا ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھیں نہ کھولیں گے تو یہ اونٹنی کہیں ٹھوکر کھا کر اوندھے منہ گرے گی اور دم توڑ دے گی۔ علی ابن ابی طالب کا دور خلافت ان کے لیے درد سر بنا رہا۔ اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظام قائم رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ واقعی اسلام کا شرازہ بکھرنے لگا ہے۔ وسعت سے یہ مطلب نہیں تھا کہ اسلام مضبوط ہو کر پھیلا، بہت سے علاقے تو صرف نام کے مسلمان ہو گئے تھے۔ بنیادی اصول یعنی اشتراک و مساوات ختم ہو رہے تھے۔ جس کا جہاں بس چلا قبضہ جما کر حاکم بن بیٹھا، گروہ بندی کی وبا عام ہو گئی۔ ان حالات میں نہایت ہوشیار و چالاک سیاسی مہرہ ہی قدم جما سکتا تھا۔ اسلام کے سچے اصولوں پر کاربند ہونا دشوار ہو گیا تھا۔ اس ہنگامے میں امیر معاویہ بن ابی سفیان جو شام کے حاکم تھے سب سے زیادہ طاقتور ہوئے۔ ان کا ستارہ عروج پر آ گیا۔ ان کے پاس بے شمار دولت تھی جس کی مدد سے بہت زبردست فوج تیار کر لی۔ اسلامی اصولوں کو پسے پشت ڈال کر پھر نجی دولت کو فروغ کیا، کیونکہ شہنشاہیت اور سرمایہ داری نظام کے پھلنے پھولنے کے لیے نجی دولت کا وجود لازمی ہے۔ امیر معاویہ نے ہر مقام پر اپنے آزمودہ اسلامی گورنر بنا دیے، جنہیں اپنی فوج رکھنے کی اجازت تھی۔ وہ مالک اور عام مسلمان ان کے غلام بن گئے۔ وہ جسے چاہتے جلاتے، جسے چاہتے مارتے، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ صرف ایک شرط تھی کہ امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانے اور ان کے ذاتی خزانے کے لیے مقررہ ٹیکس دیتے رہیں۔ اس کے علاوہ جیسی وصولی کرنا چاہیں رایا سے کر لیں۔ اگر عوام انہیں من مانی کرنے سے روکنا چاہیں
تو امیر معاویہ کی زبردست فوج ان کی مدد کو پہنچ جائے گی۔ اس کا چند سال ہی میں یہ نتیجہ ہوا کہ چند بڑے بڑے طاقتور سردار بہت امیر ہو گئے، باقی عوام میں غربت بڑھ گئی، عوام کی لوٹ شروع ہو گئی، خواص پھر ان عیاشیوں اور بدکاریوں میں غرق ہو گئے جن کے خلاف ایک دن اسلام نے جنگ کی تھی۔ دو خلافتیں قائم ہو گئیں، ایک علی کی اسلامی اصولوں کی قائم کی ہوئی جمہوریت، دوسری طرف امیر معاویہ کی شہنشاہیت۔ علی عام غریب انسان کے ساتھ تھے، مگر امیر معاویہ کی طاقت اور دولت زیادہ کامیاب ثابت ہو رہی تھی۔ امیر کا ساتھ دینے میں بڑے فائدے تھے، جبکہ علی کے ساتھ عقبہ کی نعمتیں تھیں۔ دنیا کی نعمتیں عقبہ کے دعووں پر غالب آ گئیں۔ حنین کے مقام پر مسلمان سے برسر پیکار ہو گیا۔ امیر معاویہ کے ساتھ زبردست فوج تھی، دولت تو تھی مگر یقین کی کمی تھی۔ اس پر علی ابن ابی طالب کی فتوحات کی ہیبت طاری تھی۔ عام عرب بڑا وہمی ہوتا ہے، وہ بڑی آسانی سے جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہے۔ انسان صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑتے، ایمان بھی ساتھ میں ہونا لازمی ہے۔ امیر معاویہ نے اپنی فوج کو یقین اور بھروسہ کی کمی کی وجہ سے پسپا ہوتے دیکھ کر فوراً اپنی سیاست عملی سے کام لیا، قرآن درمیان میں رکھ کر جنگ روک دی۔ علی ان کی یہ چال پہچان گئے، انہوں نے بہت کہا، یہ امیر معاویہ کی کوئی تدبیر ہے، جنگ بند کروا کے وہ کوئی نئی چال چلنے والے ہیں تاکہ اپنی شکست کو نیا موڑ دے سکیں۔ مگر یہ مسلمان اور کافر کی جنگ نہیں تھی، یہ دو اسلامی گروہوں کی جنگ تھی۔ قرآن کے بیچ میں آنے کے بعد جنگ نہ روکنا قرآن کی توہین تھی۔ امیر معاویہ یہ جانتے تھے کہ علی کے ساتھی ان کی اس تدبیر کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ قرآن کو اس طرح درمیان میں لا کر قرآن کی توہین کر رہے ہیں، علی نے کہا، مگر ان کے ساتھی بگڑ کھڑے ہوئے۔ امیر معاویہ نے بڑی ہوشیاری سے ان کے کیمپ میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، کچھ اہم لوگوں کو اپنی طرف توڑ لیا تھا، وہ اپنے ضمیر بیچ چکے تھے، کچھ ایسے ضعیف الاعتقاد تھے کہ اس چکر میں آ گئے۔ انہوں نے یکزباں ہو کر کہا، اگر قرآن کی توہین ہوئی تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ عام سپاہی بھی ان کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ گہرائی سے سوچنے سمجھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ مجبوراً علی خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے مخالفین کو ایذائیں دے کر قتل کرنے کے عادی نہ تھے۔ نہ کسی کو یہ خطرہ تھا کہ وہ انتقام لیں گے، علی درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، مگر امیر معاویہ کے قہر سے بڑی مشکل سے جان چھوٹے گی، بڑی رسوائی اور ذلت کی موت مرنا پڑے گا۔ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہوا، فریقین اپنا ایک ایک نمائندہ مقرر کر دیں، دونوں مل کر جو فیصلہ کریں اسے مان لیا جائے۔ علی نے عبداللہ بن عباس کو مقرر کرنا چاہا، مگر کوفہ والے اڑ گئے کہ ابو موسیٰ اشری کو چنا جائے، جو کسی زمانے میں علی کے مخالفوں میں سے تھے، لیکن سادہ لو سے آدمی تھے۔ ان کے مقابلے میں امیر معاویہ کا نمائندہ بہت ہوشیار گرگ باراں دیدہ تھا۔ دو ہی ملاقاتوں میں اشری کو شیشے میں اتار لیا، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ دونوں خلیفاؤں کو معزول کر کے مسلمانوں سے کہہ دیا جائے کہ جسے بھی مناسب سمجھیں اپنا خلیفہ چن لیں۔ لوگ جمع ہوئے، امیر معاویہ کے نمائندے نے کہا، پہلے موسیٰ اشری اپنا بیان دیں، میں علی ابن ابی طالب کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، یہی میرا فیصلہ ہے۔ موسیٰ اشری نے کہا، لوگو، تم نے اپنے کانوں سے سنا کہ علی کو ان کے منتخب نمائندے نے معزول کیا، میں بھی ان کی رائے سے اتفاق رکھتا ہوں اور علی ابن ابی طالب کو معزول کر کے ان کی جگہ امیر معاویہ بن ابو سفیان کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ لوگ ہکا بکا منہ دیکھتے رہ گئے، یہ شرط تو نہیں تھی، نئے چناؤ کا موقع ملنا چاہیے تھا، شرط پوری نہیں ہوئی۔ علی کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی، مطلبی لوگ کھلے بندوں امیر معاویہ کی طرفداری کرنے لگے۔ علی کے لیے ان سے نمٹنا دشوار ہو گیا، مگر منصف مزاج یہ چال سمجھ گئے۔ امیر معاویہ بڑے زبردست سیاستداں تھے، مگر وہ بھی جانتے تھے کہ جس طرح انہوں نے علی سے مقابلہ کیا ہے وہ کاٹ کی ہانڈی ہے، بار بار نہیں چڑھے گی۔ سنجیدہ اور باشعور طبقہ کا رجحان اب بھی علی کی طرف ہے، ان میں ایسے ایسے زبردست مورخ اور مبلغ موجود ہیں کہ اگر ایک دن ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تو جذباتی عرب قوم پھر انہیں سر آنکھوں پر جگہ دینے کو تیار ہو جائے گی۔ ان کی ذاتی صفات کے ساتھ رسول خدا سے ان کا رشتہ اور دوستی ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ علی کا وجود ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، ان کی زندگی میں مکمل کامیابی ناممکن تھی۔ دوسرا، ان کا طرز حکومت عام انسان کے حق میں نہ تھا، ان کے اٹھ کھڑے ہونے کا بہت خطرہ تھا۔
سوائے علی کے قتل کے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا۔